جاری ہے، وہی پچھلا مضمون ہے، شورا کا مضمون جاری جی جی از ملت خضر نہ تواں کر سینہ داغ جی آبد جگر بگیرمو در ساغر افغنم. جی سر خضر کے احسان سے سینے کو داغدار نہیں کیا جا سکتا. جگر سے پانی لے کر میں پیالے میں ڈالتا ہوں. جی بروننگ نے فرمایا تھا کہ میں خضر سے پانی لے کر جی پیالے میں ڈالتا ہوں. جی بائرن فرماتا ہے میں جگر سے پانی لے کر پیالے میں ڈالتا آپ ہر جگر بگیرم ہوں در ساغر افغان. اپنے ہی جگر سے پانی لے کر اپنے ہی پیالے میں ڈال دیں. یہ غالب صاحب تشریف لائیں. جی سر کسی کچہری میں شاورا کی کچہری ہے بھائی. جی سر تبادہ تلخ تر شود و سینہ ریش تر بگدازم آپ جینا ہو در ساغر افغانم. بڑی خطرناک بات. جی تاکہ شراب بہت تلخ ہو جائے جو سینے کو پگھلا دے. شیشے کو پگھلا کر پیالے میں ڈالتا ہوں، یعنی وہ سرائی کو پگھلا دیتا ہوں. ایسی شراب جو سرائی کو پگھلا دے. خطرناک بات کر رہا ہے. غالب کی آفت ہے. شیشے میں ہی تو ہوتی ہے نا جی جی شراب سرائی. اس سرائی کو پگھلا کر وہ ڈال دیتا ہوں اپنے ساغر میں. مرزا ہے، آفت ہے. وہ بھی شورا تو ہیں، یہ بھی آفت ہے نا. یہ مشرق کی بلا ہے. تب بادت تلخ تر شودو سینہ ریش تر، تاکہ شراب بہت تلخ ہو جائے جو سینے کو پگھلا دے. ترکیب کیا کرتا ہے؟ بگدازم آپ جینا در ساغر افغانم. سرائی کے شیشے کو پگھلا کر پیالے میں ڈال دیتا ہوں. جی سر شراب بھی گئی پیالے میں تو وہ سرائی پگھلی ہوئی یعنی شیشے کو پانی بنا دیا اس نے. جی سر اب یہ تو مجھے سمجھانا ہے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ. شراب ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پیتا. جی سر رومی تشریف لائیں. جی سر آبے شیخ کجا گورے پاک کجا استاق بادہ گیرم در ساغر افغانم. ملی ہوئی شے کہاں اور اس کا پاک موتی کہاں. جی سر آمیش شیخ کجا رومی صاحب ہیں. جی سر آمیش شیخ کجا گورے پاک کجا استاق بادہ گیرم در ساغر افغانم. ملی ہوئی شے کہاں اور اس کا پاک موتی کہاں. شراب کو پاک موتی کو شراب کرائیے. کوئی پاک موتیوں والی شراب پیتے ہیں. جی سر براہ راست انگور سے شراب لے کر پیالے میں ڈالتا ہوں. براہ راست سے مراد یہ ہے تاک. استاق بادہ گیرم، تاک سے مراد ذات القدس ہے. جی سر اللہ پاک کی ذات سے شراب لے کر پیتا ہوں. جی سر یہ تاک باک انگوروں بنگوروں کی شرابیں تو نہیں پیتی. آمیش شے کجا ملاوٹ والی شے کہاں. جی گورے پاک کیوں کجا اس کا پاک موتی کہاں. استاق بادہ گیرم در ساغر افغانم. جی سر یعنی ڈائریکٹ انگوروں سے شراب لے کر پیالے میں ڈالتا ہوں. یہاں مراد انگور بنگور کی شراب نہیں کہا. براہ راست تاک سے مراد ہے ذات القدس. جی سر براہ راست انگور سے شراب لے کر پیالے میں ڈالتا ہوں. جی سر مثالوں میں کوئی پردہ ڈال کے بات کرتے ہیں. جی سر تجھ کو کیا علم میری تشنہ لبی کا ہے دوست. جی سر تجھ کو کیا علم میری تشنہ لبی کا ہے دوست. یہ سمندر تو میری پیاس کا ایک گھونٹ نہیں. جی سر یہ آپ کا شعر ہاں ہے تو میرا ہی. تم سمندر کی طلب رکھتے ہو دل میں خالد. جی سر تم سمندر کی طلب رکھتے ہو دل میں خالد. اس نے ایک قطرہ نہ دینے کی قسم کھا لی ہے. جی سر اس نے بھی قسم کھا رکھی ہے. تو دیکھو جب یہ قسم ٹوٹے. جی سر شراب تو یہ بھی سب پی گئے. جی سر شراب کے ہم بھی طالب ہیں. جی سر ہیں تم سمندر کی طلب رکھتے ہو دل میں خالد. اس نے ایک قطرہ نہ دینے کی قسم کھا لی ہے. دیکھو جب قسم ٹوٹے. جی سر تجھ کو کیا علم میری تشنہ لبی کا ہے دوست. یہ سمندر تو میری پیاس کا ایک گھونٹ نہیں. جی سر جی سر یہ ہے عنوان خرابات فرنگ. خرابات بھی شراب خانے کو بولتے ہیں. اچھا سر انگریزوں کو شراب خانہ. جی دوش رفتم بتماشائے خرابات فرنگ. کل میں انگریزوں کے شراب خانے کو دیکھنے کے لیے گیا.
شوخ گفتاری رند دلم از دست ربود. شوخ گفتاری رند دلم از دست ربود. رند سے مراد ہے اس کی نیٹ شاہ، وہ جس کا دماغ کافر ہے اور قلب مومن ہے، اس کی شوخ گفتاری نے، گفتاری کی وجہ سے میرا دل ہاتھوں سے چلا گیا. گفتی نیست کلیسا کے بیا بھی دروے. اس نے کہا کہ یہ کلیسا نہیں ہے کہ اس کے اندر تو پائے. صحبت دخترہ کے زہرہ وشو ناو سرود. یہ میخانہ ہے، شراب خانہ ہے، یہ چرچ نہیں ہے، عبادت خانہ نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ صحبت دخترہ کے زہرہ وشو نائے و سرود. ان کے عبادت خانے میں، عیسائیوں کے عبادت خانے میں حسین لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، زہرہ وش، اور میوزک بھی ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کا انتظام ہوتا ہے. تو اس رند نے کہا، نیٹشا نے کہا کہ یہ شراب خانہ ہے، یہاں حسین لڑکیاں نہیں ہیں اور نہ سرود کا انتظام ہے، میوزک کا انتظام نہیں ہے، تو میں خانہ ہے یہاں. این خرابات فرنگست وز تاثیر میش. یہ انگریزوں کا شراب خانہ ہے، اس کی شراب کی تاثیر سے آنچ مضموم شمارند نمایت محمود. وہ جس کو برا کہتے ہیں وہ یہاں اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے. این خرابات فرنگست، یہ انگریزوں کا شراب خانہ ہے، وجہ تاثیر میش، اور اس کی شراب کی تاثیر سے آنچ مضمون شمارن، جس کو برا کہتے ہیں سب لوگ، نمایت محمود، یہاں اچھا کر کے اس کو دکھایا جاتا ہے. نیک و بدرا بدترازو دیگر سنجیدے. میں نے نیکی اور بدی کو دوسری ترازو میں تولا ہے. یہ نیٹشا بات کر رہا ہے اقبال صاحب سے. وہ تو روحانی طور پر بھی چلے جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر، ضروری ہے کہ وہ جسموں سے ملے. نیک و بدرا بدترازو دیگر سنجیدم. میں نے دوسری ترازو سے تولا ہے نیکی اور بدی کو. چشمہ داشت ترازو نصارہ و یہود. یہ لفظ ہے چشمہ. ایک چشمہ تو ہوتا ہے پانی کا، اس کو بھی چشمہ بولتے ہیں. ایک چشمہ ہوتا ہے جو آنکھوں پر لگاتے ہیں، اینک بینک، اس کو بھی چشمہ بولتے ہیں. یہ پرشین میں ترازو جب آپ لٹکاؤ، ایک طرف سے اس کا پلڑا کچھ جھکا ہوا ہو، ایک طرف سے بھاری اٹھا ہوا ہو، اس کو اردو میں پاسنگ بولتے ہیں. پرشین میں اس کو بھی چشمہ بولتے ہیں. یعنی ٹیڑھا پن، بے ایمانی. ہاں. چشمہ داشت ترازو نصارہ و یہود. نصارہ اور یہود کی ترازو جو ہے وہ پاسنگ رکھتی ہے. یہاں نہ پاسنگ ہے نہ کوئی نصارہ اور یہود کی ترازو ہے. مقصد یہ ہے کہ دونوں صحیح راستے پر نہیں ہیں. نصارہ اور یہود دونوں کے راستے میں جو ہے، دونوں کے راستے صحیح نہیں ہیں. ان کی ترازو، ان کے پاس انصاف نہیں ہے. ان کے پاس ٹیڑھا چل رہے ہیں. ٹیڑھے. ہاں، یہ مقصد ہے. نہ کوئی ترازو ہے، نہ کوئی پاسنگ ہے، نہ کوئی چشمہ ہے. بادشاہ کے بولنے کا انداز ہے بھی کیا کہا جاتا ہے. نیک و بدرا بترازو دیگر سنجیدم. نیٹشا صاحب بول رہا ہے کہ میں نے نیکی اور بدی کو دوسری ترازو سے تولا ہے. چشمہ داشت ترازو نصارہ و یہود. نصارہ اور یہود کی ترازو پاسنگ رکھتی ہے. یہاں مراد یہ نکل رہی گی کہ ان کے انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. اب ان کا کیا طریقہ ہے نصارہ اور یہود کا؟ نیچے کے شعر میں بتا رہا ہے. خوب زشت است اگر پنجے گیرات شکست. خوب زشت است اگر پنجے گیرات شکست. زشت خوب است اگر تاب و توانے تو فزود. اچھی چیز بھی خراب ہو جائے گی اگر تیرے پنجے میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے. اگر تیرے پنجے میں، تیرے میں طاقت نہیں ہے تو اچھی چیز بھی
خراب ہو جائے گی. تم صداقت کا اعلان کرتے رہو، تم اکیلے ہو، تمہارے پاس پاور نہیں ہے، سارے آدمی تمہارے دشمن ہو جائیں گے. بولا تم خراب ہو، جھوٹے تم ہی ہو اصلی. یہ پیغمبر صاحبان جو اتنے آئے تو ان سے اختلاف کس بات پر ہوا؟ وہ تو سچے تھے. ان کو شہید کر دیا گیا اسی لیے کہ ان کے پاس پاور نہیں تھا نا ظاہری. بہت تھوڑے پیغمبر آئے، وہ لڑے ہیں، باقی تو سب کو شہید کر دیا گیا تھا. سبب یہی کہ ان کے پاس لاؤ لشکر نہیں تھے، سلطنتیں نہیں تھیں، حکومتیں نہیں تھیں، صداقت کو قبول نہیں کیا انہوں نے. جی سر. ہیں ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. ایک ان کے نصارہ اور یہود پر کیا موقف ہے؟ دنیا کی تمام قوموں میں ایسا ہوا. دو قوموں کا نام لیا اس نے. خوب زشت است اگر پنجے گیرات شکست، اچھا بھی برا ہے اگر تیرے میں طاقت نہیں ہے. زشت خوب است اگر تاب و توانے تو فضول، اور خراب بھی اچھا ہے اگر تیرے میں طاقت ہے. خراب بھی اچھا ہے اگر تیرے میں طاقت زیادہ ہے. بڑے آدمی جو گناہ کرتے ہیں، جن کو آپ لوگ بڑا بولتے ہو، امیر لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور غریب کوئی ثواب بھی کرے گا تو اس کو بولیں گے برا ہے. ابھی سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر در نگری جز بریا نیست حیات، تو اگر دیکھے گا تو ریاکاری کے بغیر حیات کچھ بھی نہیں ہے. ریاکاری زندگی ساری جو ہے وہ ریاکاری ہے. تو اگر در نگری جز بریا نیست حیات، زندگی ریاکاری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر کے اندر گروے صدق و صفا بود و نبود، جو بھی صدق و صفا میں تھا گویا وہ نہ تھا. اس قدر کمی ہے صدق و صفا والے لوگوں میں. کروڑ آدمی، 10 کروڑ آدمیوں میں سے اگر ایک صدق و صفا والا، کون گنے گا اس کو؟ نہیں. اس قدر کمی ہے صدق و صفا والوں کی. ہر کے اندر گروے صدق و صفا بود نبود، جو سچائی اور صفائی والا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کو تو کہیں شمار ہی نہیں کیا جائے گا. جیسے وہ ہے ہی نہیں، جیسے وہ تھا ہی نہیں. واقعی حقیقت. دعوی صدق و صفا پردہ ناموں سے ریاست، صدق و صفا کا دعویٰ ریاکاری کی شہرت کا پردہ ہے. جی سر. کیا بول رہے ہیں؟ دعوی صدق و صفا پردہ ناموں سے ریاست، صدق و صفا کا دعویٰ ریاکاری کا پردہ ہے یا ریاکاری کی شہرت کا پردہ ہے. پیرما گفت مسحسی میں بباید اندود، میرے پیر نے کہا کہ تانبے کو چاندی سے جدا کر، امتیاز کرنے کی اردو میں. جی سر. نیچے کے پیر نے کہا چاندی کو تانبے سے جدا کر، چاندی کو یعنی نیکی کو جدا کرو، بدی کو جدا کرو، کچھ امتیاز تو کرو نا. جی سر. یہ صدق و صفا نہیں ہے جس ریاکاری کا نام صدق و صفا رکھ لیا. ریاکاری کا نام صدق و صفا، صفائی، دل صاف ہے، رکھ لیا ہے، ناخواہ اندر ریاکاری ہے. مانا وہ پردہ لگا دیا، پردہ لگا دیا. ہاں ہاں. اس کو الگ کرو. ریاکاری الگ چیز ہے ایک، اور صداقت ایک. جی سر. الگ ظاہر باطن صاف ہونا چاہیے نا. جی. ریاکاری الگ چیز ہے. فاش گفتم بتو اسرار نہا خانہ زیست، میں نے زندگی کے چھپے ہوئے راز تجھ پر کھول دیے. میں نے زندگی کے چھپے ہوئے راز تجھے بتائے. کیسے باز مگو تاکہ بیابی مقصود، کسی اور سے مت کہہ جب تک تیرا مقصود حاصل نہ ہو جائے. وہ کسی اور سے مت کہہ جب تک تجھے تیرا مقصود حاصل نہ ہو جائے. جی. یہ ہے دوسرا عنوان ان کا، خطاب بنگلستان. جی سر. انگلستان سے خطاب، جس میں اللہ پاک سے شکایت کی علامہ صاحب نے. جی سر. مشرقی بادہ چشیدت زمینائے فرنگ، انگریزوں کی سرائی، شراب کی سرائی سے، میں سے، انگریزوں کی شراب کی سرائی میں سے، مشرقی شراب، مشرق والی شراب کی، مشرقی بادہ چشیدت
شراب جو ہے وہ مشرق کی ہے اور مینا جو ہے وہ مغرب، سرائی جو ہے وہ مغرب کی ہے. جی سر. لیکن اس کے اندر کوئی شراب مشرق کی پڑی. مشرقی بادہ چوشی دست زمینہ فرنگ، انگریزوں کی سرائی سے مشرقی شراب کی. عجب نیست اگر توبہ دیری نہ شکست، عجب نیست اگر توبہ دیری نہ شکست. کوئی بڑی بات نہیں ہے، تعجب نہیں ہے کہ پرانی توبہ ٹوٹ گئی. جی سر. تو علامہ صاحب اپنے لیے بول رہا ہے. جی سر. توبہ توڑ دی ہوگی کہیں. جی سر. چلو ٹھیک ہے. فکر نو زائدہ او شیوہ تدبیر آمو، جوش زد خوں برگے بندہ تقدیر پرست. اس کی نوزائیدہ فکر نے مصلحت کا شیوا سیکھا. جی سر. تقدیر پرست بندے کی رگوں میں خون نے جوش مارا. تقدیر پرست بندے کی رگوں میں خون نے جوش مارا. اس کی نوزائیدہ فکر نے مصلحت کا شیوا سیکھا. جی سر. ساقیہ تنگ دل از شورش مستانہ، ساقیہ تنگ دل از شورش مستان نشوی، خود تو انصاف بدے کی ہمہ ہنگامہ کہ بست. سوالیہ نشان ہے. جی سر. ساقی تنگ دل مت ہو مستوں کے غوغا سے، مستوں کے شور شرابے سے اب تنگ دل مت ہو. جی سر. ساقی اللہ کو بول رہا ہے. جی. ساقی مستوں کے شور و غوغا سے، شور و غل سے، شور و شرابے سے اب تنگ دل مت ہو. جی سر. خود تو انصاف بدے، تو ہی انصاف کر. یہ ہمہ ہنگامہ کے بست کہ بست، یہ سارا ہنگامہ کس نے پیدا کیا ہے؟ جی سر. تم نہیں بناتا تو ہم بھی شور و غل نہیں کرتے. نہیں کرتے. خود تو انصاف بدے گی ہمہ ہنگامہ کہ بست، یہ ہنگامہ کس نے پیدا کیا ہے؟ بوئے گل خود بچمن راہ نما شد ز نخست، بوئے گل خود بچمن راہ نما شد ز نخست، ورنہ بلبل چہ خبر داشتی گلزار ہست. بوئے گل نے ہی چمن کی طرف رہنمائی کی، ورنہ بلبل کو کیا خبر تھی کہ باغ بھی ہے. جی سر. بوئے گل نے ہی اس کی رہنمائی کی، چمن کی طرف جی رہنمائی کی. جی سر. ورنہ بلبل کو کیا خبر تھی کہ کوئی باغ بھی ہوتا ہے. اللہ سے شکایت کر دیتے ہیں علامہ صاحب. چلتے چلتے 1 منٹ میں اس کا وہ جو بدل جاتا نا خیال، شکایت کر دیتا. یہ ہے قسمت نامہ سرمایہ دار و مزدور. مزدور اور سرمایہ دار کا قسمت نامہ یہ لکھا ہوا ہے. قسمت میں مزدور کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے اور سرمایہ دار کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. غوغائے کارخانہ آہنگری زمن، لوہے کے کارخانوں کا شور شرابہ میرے لیے ہے. لوہے کے کارخانوں کا شور و شرابہ میرے لیے. مزدور بول رہا ہے. گلبانگ ارغنون کلیسا اذان تو، کلیسا کی خوبصورت میوزک کی آواز تیرے لیے ہے. نخلے کے شیخ راج برو مینہت زمن، وہ درخت جس پر بادشاہ ٹیکس لگاتا ہے وہ میرے لیے. باغ بہشت و صدرہ و طوبہ اذان تو، بہشت کا باغ اور صدرہ اور طوبہ تیرے لیے ہیں. یہ درخت ہیں بہشتوں کے. تلخابائی کے درد سر آرد اذان من، وہ شراب جو درد سر پیدا کر دیتی ہے وہ میرے لیے. صحبائے پاک آدم و حوا اذان تو، وہ پاک شراب جو آدم و حوا کی تھی، کہ آدم و حوا کی ہے، وہ تیرے لیے. مرغابیو تدر وہ کبوتر اذان من، ذل ہما و شہ پرے ان کا اذان تو، مرغابی اور تیتر، وہ بٹیر اور کبوتر یہ میرے لیے ہیں. ذل ہما اور شہ پرے ان کا اذان تو. یہ مزدور بول رہا ہے. اچھا سر. جی.
ذل ہما و شہپر ان کا اذان تو، یہ پرندوں کا نام ہے. ہما کوئی پرندہ ہے جو کسی پر سایہ ڈال جائے تو وہ بادشاہ اس کو بنا دیتا ہے، اس کا سایہ. جی سر. شہپر ان کا کے بازو یا پر، پرواز پر، وہ تیرے لیے، ان کا بھی کوئی پرندہ ہے. جی سر. این خاک کو آنچ در شکمیں او اذان من، یہ مٹی اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہے، مٹی سے نکلتا ہے، وہ میرے لیے. وز خاک تاب عرش معلیٰ اذان تو، اور خاک سے لے کر عرش معلیٰ تک جو کچھ بھی وہ تیرے لیے. جی سر. یہ مزدور بول رہا ہے. جی سر. سرمایہ دار، نوائے مزدور، یہ دوبارہ مزدور کی آواز ہے. جی سر. یہ مزد بندے کر پاس پوش و محنت کش، محنت کش مزدور کی مزدوری کیا ہے؟ روئی کے کپڑے. نصیب خواجہ ناکردہ کار رخت حریر، اس امیر نے، خواجہ بڑے امیر آدمی کو بولتے ہیں، جس نے کوئی بھی کام نہیں کیا اس کا نصیب کیا ہے؟ ریشم کے کپڑے. مزدور کے کپڑے کاٹن کے کپڑے، جی. اور جس نے کوئی کام نہیں کیا خواجہ نے اس کے ریشم کے ریشم کے کپڑے. زخو فشانی من لال خاتمے والی، زخو فشانی من لال خاتمے والی، میری محنت کا پھل لال سردار کی انگوٹھی میں ہے. محنت میں نے کی، اس سے اس نے لال خریدا اور اپنی انگوٹھی میں ڈال دیا. زیش کے کودک کے من گوہر ستام امیر، میرے بچے کے موتی، میرے بچوں کے آنسو. زیش کے کودک کے من گوہر ستام امیر، وہ امیر کے گھوڑے کی گردن میں ہے. گھوڑوں کو کوئی سجایا وجایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، ان کے گلے میں کوئی موتیوں کے ہار جی سر ڈال دیتے تھے. وہ جو اس کے گلے میں امیر کے گھوڑے کے گلے میں جو ہار پڑے ہوئے موتیوں کے، دراصل وہ موتیوں کے ہار نہیں ہیں، وہ میرے بچے کے آنسو ہیں. جی. مزدور بات کر رہا ہے. جی سر. زخون من چزلو فربہی کلے سارا، میرا خون جونک کی طرح کلیسا کو بڑھاتا ہے. جی سر. جونک جانتے ہیں آپ؟ جوک. ہاں، کوئی وہ ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جو آدمی کو اگر کسی جگہ چپک جائے تو وہ آدمی کا خون پیتا ہی رہتا ہے. سر میں بہت موٹا نہیں، باہر پانی وانی کے جوہڑوں میں ہوتا ہے. اس کو لو بولتے ہیں پرشین میں، جونک بولتے ہیں اردو میں. جی وہ سر. کہیں آدمی کے کسی جسم کے حصے میں اگر چپٹ جائے تو وہ آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ اس خون پیتا رہتا ہے، ایک پاؤ بھی خون پی جاتا ہے. وہ ایسا بے ایمان ہوتا ہے. ایسے یعنی مزے سے پیتا جاتا ہاں، ہے. بہت آرام سے وہ خون نکالتا ہے. زیش کے کو زخون من جو زو لو فربہی کلے سارا، میرا خون جونک کی طرح کلیسا کو بڑھاتا ہے. جی سر. کلیسا کو یا کلیسائی نظام کو اس نے جھونک کہا ہے. بزور بازو من دست سلطنت ہما گیر، میرے بازو کی طاقت سے سلطنت کا کام پختہ ہے. جی سر. خراب رش کے گلستہ سے گریائے سہرم، ویرانہ میرے صبح کے رونے سے رش کے گلستان ہے. شباب لالا و گل استراوت جگرم، لالا اور گل کا شراب میرے جگر کی تازگی سے ہے. جی سر. لالا و گل کا شباب میرے جگر کی تازگی سے. دیا کے تازہ نوامی تراودز رگے ساز، آگ کے تازہ آواز ساز کے تار سے نکل رہی ہے. جی سر. میں ایک شیشہ گدازت بس ساغر اندازم، وہ شراب جو شیشے کو پگھلا دے پیالے میں ڈالیں. یہ انقلاب کی بات کی ہے مزدوروں نے. جی سر. ہاں، دیا کے تازہ نوامی تراود از رگے ساز، آگ کی تازہ آواز ساز کے تار سے نکل رہی ہے. میں ایک شیشہ گدازت بساغر اندازم، وہ شراب جو شیشے کو پگھلا دے پیالے میں ڈالیں. مغانو دیر مغارہ نظام تازہ دہم، بنائے میں کا دہائے کوہن برندازم،
پجاری اور مندر کو تازہ نظام دیں. جی سر. شرابیوں اور شراب خانے کو تازہ نظام دیں. مغان و دیر مغارہ نظام تازہ ذہم بنائے میں کا دہائے کوہن براندازم. پرانے شراب خانے کی بنیاد کو گرا دیں. انقلاب. جی سر. ز رہزنان چمن انتقام لالا کشیم. چمن کے رہزنوں سے لالا کا انتقام لیں. وہ بزم غنچہ و گل طرح دیگر اندازم. غنچہ اور پھول کی مجلس کو دوسرے طریقے سے سجائیں. بطوف شمع جو پروانہ زیستن تک ہے. پروانوں کی طرح شمع کا طواف کب تک؟ یہ مزدور بول رہا ہے. بطوف شمع جو پروانہ زیستن تک ہے. زخیش ای ہما بیگانہ زیستن تک ہے. اپنے سے بیگانہ رہ کر جینا کب تک؟ جی سر. واہ. یہ ہے عنوان اس کا آزادی بہر. بتے می گفت بہر آزاد گردید. چنی فرماز دیوانے خضر رفت. نہنگے گفت رو ہر جا کے خواہی ولے ازمان نہ باید بے خبر رفت. جی سر. تو بطخ نے کہا کہ حضرت خضر کے دیوان سے یہ فرمان نکلا ہے کہ تم سمندر میں آزاد رہو. جہاں جی چاہے گھومو پھرو. یہ روحانیت کی بات کر رہا ہے شاہ. پردہ ڈال دیا اس نے بطخ کا نام لے کے. جی سر. بتے می گفت بہر آزاد گردی. چنی فرماز دیوانے خضر رفت. بطخ نے کہا. بطخ کو کہاں بطخ اور کیا یہ. جی سر. تمثیلوں میں بادشاہ لوگ بات کرتے ہیں پردہ ڈال کے. بطخ نے کہا کہ اب ہم آزاد ہیں. سمندر میں جس طرف چاہیں گھومیں پھریں. بطخ گھومتی ہے نا پانی. جی سر. چنی فرمان دیوان خضر رفت. کیونکہ خضر کے دیوان سے یہی فرمان نکلا ہے. حضرت خواجہ خضر پانیوں کا بادشاہ ہے نا وہ. جی سر. خضر پیغمبر پانیوں کا بادشاہ ہے نا. اس کے کنٹرول میں ہے نا پانی. جی. لیکن اس سمندر میں سے نہنگے گفت. نہنگ بولتے ہیں اس کو مگرمچھ کو. مگرمچھ نے کہا کہ جہاں چاہتی ہو جاؤ. تمہاری مرضی. سمندر میں تم کو آزادی تو حاصل ہے. جی سر. ولے از ماں نہ باید بے خبر رفت. لیکن تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں. تو کھا جاتا ہے نا مگرمچھ اس کو. کس کو؟ جی سر. بطخ کو. جی سر. یہ روحانی بات یہ کہ اس عناصر کے جسم سے آزاد ہونے کے بعد بھی بڑے بڑے راستے میں رہزن پڑے ہیں. جی سر. آزاد ہو کر کوئی یہ نہ کہے کہ ابھی مجھے کچھ بھی نہیں. ہاں رہزن ہے. آخر تک ڈرنا. نہیں ڈرنا بھی ہے لڑنا بھی ہے. مطلب ڈرنے کے بعد ہی لڑنا ہوتا. ہر وقت الرٹ رہنا ہے. جسم کی قید سے یا اپنی نفسانی خواہشات سے آزاد ہو کر روحانیت کے ملک میں آ جاتا ہے. مطلب سمندر میں آ گیا نا. بڑے سمندر میں. تو پھر بھی وہاں بھی مگرمچھ ہیں. ابھی لڑائی تو ہو سکتی ہے. الرٹ رہنا پڑے گا. خوردہ. جی سر. خوردہ مینس نکتہ. جی سر. نکتے بیان کرنا. می خورد ہر ذرہ ماں پیچتا ہو. جی سر. محشر در ہر دم ماں مزمر است. جی سر. میرا ہر ذرہ پیچ و تاب میں ہے. یعنی اضطراب اور پریشانی میں. جی سر. محشر در ہر دم ماں مزمر است. میرے ہر سانس میں قیامت پوشیدہ ہے. جی سر. با سکندر خضر در ظلمات گفت. سکندر سے خضر نے ظلمات میں کہا. ظلمات کیا آفت ہے؟ وہ کوئی چشمے ہیں وہاں آب حیات کا پانی ہے. وہاں پی لینے سے آدمی مرا نہیں کرتا. جی سر. اس کو ظلمات کہتے ہیں. جی سر. چشمے ہوا تاریکی میں ہے. ہاتھ سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. کہاں چشمے ظلمات, کہاں چشمے, وہ تو سب اندر ہے. باہر کہاں سے آیا چشمے ہے وہاں. با سکندر خضر در ظلمات گفت. مرگ مشکل, زندگی مشکل ترست. سکندر سے خضر نے ظلمات میں فرمایا, کہا مرگ مشکل, موت مشکل ہے. زندگی مشکل ترست, زندگی اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. جی. دردانہ ادا شناس دریاست.
از گردش آسیا چه داند. جی سر. وہ موتی کا دانا وہ دریا کا اداشناس ہے. جی دردانہ موتی کا دانا دریا کا اداشناس ہے. از گردش آسیا چه داند. چکی کی گردش کو کیا جانا. جی اس میں سے وہ نکالو تم کیا کہنا چاہ رہا ہے شاہ. یہ تو نکتے ہیں نا، جی اس میں سے کچھ حاصل کرو. کلکرا نالا استہی مغزی است. کلک اس لکڑی کی بنی ہوئی قلم کو بولتے ہیں. جی سر. وہ پرانے زمانے میں تختیوں پر جو بچے چلایا کرتے تھے نا، چھوٹے بچے الف بے لکھا کرتے تھے، اس کو کلک بولتے ہیں. جی سر. اب تو پینوں کا زمانہ ہے، اب تو کوئی بچے تختیاں سر اب بھی کہیں کہیں کلک ہے. کلک ہے نا. اب اس کلک کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے تو نہیں آتا. یہی کلک کہتے ہیں. اردو میں بھی ہاں کلک. سر کلک. چلو. کلکرا نالا استہی مغزی است. اس کا اندر سے کلک کا مغز خالی ہوتا ہے. جی اس کو شکایت ہے تہی مغزی کی، کلک کو. قلم سرمرا سریر نیست. سرمے کی سلائی کی آواز نہیں ہے. جی آنکھوں میں جو سرمے کی سلائی لگاتے ہیں آپ، جی اس میں آواز کہاں کی. نہیں آتی. اب پتہ نہیں شاہ کیا کہہ گیا، تم ہی سوچو کیا کہنا چاہ رہا ہے. آپ سمجھا. تب تم منم کے توف حرم کردیم بتے بکنار. منم کے پیش بتا ہائے ہو زدیم. بت کو پہلو میں لے کے میں نے کعبے کا طواف کیا ہے.